السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک صلح رحمی کا اجر و ثواب۔ محترم ناظرین، صلح رحمی عربی کے دو الفاظ سے مرکب ہے۔ صلح کے معنی ہے ملانا اور رحم کے معنی ہے رشتہ داری، جسے دین اسلام نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں ایک اہم ترین اصلاح اور دینی فریضے کے طور پر روشناس کرایا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔ یہ احسان کبھی مال کے ذریعے، کبھی خدمت کے طور پر اور کبھی رشتہ داروں سے ملاقات اور انہیں سلام کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ حالات کے تقاضوں کے مطابق مختلف صورتوں میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات استوار رکھنا ہر حال میں واجب ہے، خواہ وہ رشتہ دار نسبی ہوں یا سسرالی، اور ان سے قطع تعلق کرنا جسے قطع رحمی کہا جاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ چونکہ صلح رحمی کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے دین اسلام نے اس کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات میں قربت داری کے حقوق کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں بنیادی اہمیت لفظ رحم کی وہ تشریح ہے جو خود خالق کائنات نے ارشاد فرمائی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بحوالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رحم درخت کی ٹہنی کی طرح عرش الہی سے لپٹ کر نہایت ہی فصیح الفاظ میں کہتی ہے کہ اللہ جو مجھے ملا کر رکھے تو بھی اسے ملا کر رکھنا، اور جو مجھے کاٹ کر پھینک دے تو بھی اسے اپنے سے جدا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا، یعنی رحمان و رحیم سے رحم لیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص سے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، اور جو اس کو توڑ دے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم صلح رحمی کی اہمیت کا خوب اندازہ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کی سورہ الردا کی آیت نمبر 21 میں صلح رحمی کو اول الالباب یعنی دانشوروں کی اہم ترین علامت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ہے یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ملا کر رکھتے ہیں جس کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ اسے ملا کر رکھا جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو فاسق و بدکار کہا ہے جو قطع رحمی کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑنے کے ساتھ ساتھ صلح کو بھی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، جس کے متعلق اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے ملا کر رکھا جائے۔ معلوم ہوا کہ صلح رحمی کا یہ بندھن اللہ تعالیٰ کی قائم کرتا معاشرتی نظام کا جزو ہے۔ اس کی خلاف ورزی اللہ کے ہاں نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے اثرات خاندانی جھگڑوں، ذہنی پریشانیوں اور بغض و حسد کی صورت میں نمودار ہو کر انسانی زندگی کو بے کیف اور بے مزہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مواعظ حسنہ میں اسے ہمیشہ کلیدی حیثیت دی ہے۔ توحید و رسالت کے بعد اہل ایمان کو صلح رحمی کا حکم فرمایا۔ اہم بات یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حسین اخلاق میں اس سے معیاری حیثیت حاصل ہے۔ پہلی وحی کے بعد جب آپ نے حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے متعلق ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، بخدا اللہ آپ کو کبھی نہ ضائع کرے گا اور نہ ہی تنہا چھوڑے گا، کیونکہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ دیگر اعلیٰ اخلاق کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح ابو سفیان ایمان قبول کرنے سے پہلے جب شام میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کی طرف سے ایک مہم پر تھا تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلوا کر پوچھا کہ وہ نبی تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟
تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو باتیں تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں وہ سب چھوڑ دو۔ پھر کہا کہ وہ ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس قسم کی کئی ایک واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جو اس بات کو پوری شد و مد سے وضاحت کرتے ہیں کہ آپ خود بھی صلح رحمی کرنے والے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ ارشاد سنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک اور حسن خلق گھروں کی آبادی اور عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ امام بقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش لگے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور برے خاتمے سے محفوظ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر رکھے اور صلح رحمی کرے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رشتہ داروں اور عزیز اقارب کی مالی امداد صرف رزق میں وسعت کا سبب نہیں بلکہ انسان کی عمر میں بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت بات سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین اور ضرورت مند کو صدقہ و خیرات دو گے تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی رشتہ دار کو دو گے تو صدقہ بھی ہوگا اور صلح رحمی بھی، گویا دوہرا ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو صدقہ اور صلح رحمی کی اس برکت سے کبھی محروم نہ رہنا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین محترم، دیکھا گیا ہے کہ عموماً قربت داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں، معمولی بات پر اختلاف ہوتے ہیں، بعض اوقات تو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک طرف سے واضح طور پر زیادتی ہو رہی ہے، مگر آپ یقین کیجئے کہ یہی وہ وقت ہے کہ ایک مسلمان کو بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور سارے اختلافات کو بلا کر ایسے رشتہ داروں کو قریب ہو کر ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر انہیں مالی اعانت کی ضرورت ہے تو صدقہ و خیرات کی مد سے ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اس زمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو نہیں بھولنا چاہیے جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے بہترین اخلاق سے آگاہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا، جو تم سے رشتہ جوڑے تم اس سے جوڑ کر رکھو، جو تمہیں محروم کرے تو اس سے دیتے رہو، جو تم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو۔ سن لو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق کو پھیلا دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے جڑ کر رہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت ہی عظیم الشان بات ہے، کیونکہ بدلے کی صلح رحمی کسی حد تک تو صلح رحمی کہلائی جا سکتی ہے، لیکن یک طرفہ صلح رحمی اصل صلح رحمی ہے جو بڑے ہی جگر گردے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔